نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو میں نے کویسچن جو وہاں پہ کیا تھا ان سے وہ یہ تھا کہ جو آپ کا ٹاپک ہے مخالفت پہ آپ زیادہ بات کرتے ہیں، اختلافی موضوع ہے آپ کا، تو یہ بات کرنا ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ قرآن پاک میں حدیث وہ آیت ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ کسی کو یعنی کہ ان کے کافروں کے بتوں کو بھی گالی نہ دو۔ لیکن جب میں سیرت اصول جو میں لے کے آیا ہوں وہاں سے وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں مجھے نظر آئی کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گالیاں دے رہے ہوں یا کچھ ایسا معاملہ ہو۔ تو یہ جو اس آیت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی علی بھائی، کوشچن نمبر 7 ہے انجینئر جواد بھائی کا سیالکوٹ سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ بتوں کو گالی نہ دو، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو کوئی گالی دی ہے؟ اگر دی ہے تو وہ کیا گالی تھی؟ نبی علیہ السلام کو نہیں کہا گیا، وہ جنرل ایک رول کے طور پر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکامات دیے ہیں کہ مت گالی دو لوگوں کے جھوٹے معبود کو، وہ لا علمی میں تمہارے سچے معبود اللہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ ایٹیکیٹس سکھائے گئے ہیں کہ آپ نے گالی نہیں دینی، یعنی آپ نے علمی اختلاف کرنا ہے، گالی نہیں دینی۔ اس سے آپ نے کیسے رزلٹ نکال دیا کہ وہ کسی نے گالی دی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ اے نبی جب اپنی بیوی کو طلاق دو تو عدت کے دن شمار کر لو۔ تو اس میں تو یہی لگتا ہے کہ حضور نے کوئی طلاق دینی تھی یا دی نہیں دی۔ تو یہ احکامات ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں، جنرل امت کو حکم کے طور پہ کہا گیا۔ جیسے باقی احکامات قرآن میں آئے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، زنا سے بچنا ہے، فلاں فلاں کام کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب زنا سے بچنے کا کہا جا رہا ہے تو ضروری کسی نے زنا کیا ہوگا تو زنا سے بچنے کا کہا جا رہا ہے، نہیں، وہ جنرل حکم کے طور پہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی جنرل حکم ہے کہ آپ نے جھوٹے معبودوں کو گالی نہیں دینی۔ باقی یہ کہنا کہ معبود کچھ کر نہیں سکتے، تو اس کو اگر کوئی گالی سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا رہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ یہ کھجور کے دھاگے کے برابر، جو وہ گٹھلی کے ساتھ باریک سا دھاگا اندر لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہے یہ ہستیاں جن کو اللہ کے سوا یہ پکار رہے ہیں، وہ اپنے اوپر بھی کسی معاملے میں قادر نہیں ہے۔ تو قرآن تو پورے کا پورا بت پرستی کو، اللہ کے علاوہ اور الہ جو لوگوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کو پورا کنڈیم کرتا ہے۔ ایون اس میں جو نیکوکار بندے ہیں ان کے بارے میں بھی اتنی سخت آیات ہیں۔ ایک ہی میں آپ کو ایک سمجھ لیں، ایک مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 پڑھ لیں کہ یہ کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد جو الفاظ ہیں نا جی وہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اب حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اللہ نے بات سمجھانے کے لیے بات کی۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، من فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں ہیں، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، تو اب اس میں حضرت عیسیٰ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور سورۃ المائدہ ہی کا جو آخری رکوع ہے اس کے تو اندر بڑی سخت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھ رہا ہے، آیت نمبر 116 المائدہ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے فرمائے گا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں اللہ کو چھوڑ کے؟
قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں. ان کنت قلت، اگر میں نے بالفرض کوئی ایسی بات کی ہے، فقد علمت، تو وہ تیرے علم میں ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، اور جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سارے جو غیب ہیں ان کے جاننے والا ہے. تو اب کیا حضرت عیسیٰ نے دنیا میں اپنی عبادت کروائی ہے جو اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا؟ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے. باقی تو قرآن پاک پورے کا پورا یہود و نصارہ اور بت پرست اور ایتھیسٹ کے جو غلط نظریات ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ان کی مذمت کرتا ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں. ہاں، اس میں آپ نے کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا. اچھا، اب رہ گیا کہ ہماری دعوت کو بعض لوگ اس حوالے سے جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بابوں کے بارے میں غلط سٹانس لیے ہوئے ہیں اور قرآن کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جن لوگوں کے معبودوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے وہ دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں. اگر ایک مسلمان ہے اور ایک دوسرا مسلمان اسے اسلام کے ریفرنس سے کوئی بات سمجھاتا ہے تو یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی کہ میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کر دی. نہیں، تو مسلمان کس کام کا ہے؟ ایک بندہ آپ کو غصے میں آ کے کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور جسے وہ کہہ رہا ہے وہ سود کھا بھی رہا ہے. اب چونکہ وہ مسلمان ہے، کہنے والا بھی مسلمان ہے، اب وہ سننے والا جو مسلمان ہے وہ غصہ کھا جائے گا تو نے اس انداز میں میرے سے کیوں بات کیا، آپ کے بعد میں قرآن بھی نہیں مانتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی چھپا ہوا کافر تھا، اس کا کفر زبان سے نکل آیا. اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ، رسول، قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، انہیں جب ہم کہیں گے کہ تمہارے بابوں نے تو قرآن کی گستاخی کی ہے، حدیث کی گستاخی کی ہے، تو ہم یہ ان کے بابوں کو گالی نہیں دے رہے، اس لیے کہ وہ کلیم کیے ہوئے ہیں کہ یہ بابے ہمارے دین کے ہیں. ٹھیک ہے جنید بھائی، آپ تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کریں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا جس طریقے سے آپ اس بات کو پریزنٹ کر رہے تھے کہ آپ نے بات کو سمجھا نہیں ہے. اینالوجی بناتے وقت دونوں طرح کی سچویشن دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کے جھوٹے معبود کو جو اسلام کے مقابلے پہ ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں نے جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو تو ہم جوتے کی نوک میں رکھ کے پھینکیں گے، اس لیے کہ وہ تو کلیم کر رہے ہیں مسلمان ہیں. ہاں، کرسچنز کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، بدھ مت کے لوگوں کے ساتھ جب ہم ڈیل کریں گے تو ہم ان کے ساتھ وہ سارے نارمز کا خیال رکھیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ریلیجن کو نہیں مانتے، ہم ان کے ریلیجن کو نہیں مانتے. لیکن ایک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو ہے وہ تو کلیم کر رہا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، تو میں تو اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ تو جس بابے کو فالو کر رہا ہے وہ قرآن کا دشمن ہے، اور میں تیرے بابے کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے دین کے اوپر ڈاکہ مارے. اب آپ کو دو باتوں کا فرق سمجھ آیا؟ تو اللہ کے فضل سے آپ کے استاد نے جو آپ کو چیزیں سکھائی ہیں وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذاتی تعلیمات نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو اپنی تھوڑی عقل بھی استعمال کیا کریں. جب آپ سملیرٹیز کرتے ہیں ایک طرح کی تو وہ یہ ہوتی ہے، جو مسلمان دعویٰ کیے ہوئے ہیں اس کی تو ایسی کی تیسی، جس طرح قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. اب اس آیت کو لے کے کوئی شخص یہ کہے گا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو زبردستی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو اپنی عقل کا علاج کریں. یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہ کافروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر کے واضح کر دیا ہے، جس کی مرضی ہدایت قبول کرے. یعنی آپ نے کسی کافر کو جبرن دین میں داخل نہیں کرنا، لیکن جو دین کے اندر ہے اس کے اوپر جبر ہوگا، اس پہ لا اکراہ فی الدین نہیں لگے گا. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ. اب وہ آگے سے بیٹا نہیں کہہ سکتا لا اکراہ فی الدین. اللہ کے بندو دیکھا کرو آیت کس کے بارے میں ہے. اسی طریقے سے یہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے. جو مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر اسلام کے نام پر عزتیں اور چندے ویل کر رہے ہیں، وہ اگر دین پہ ڈاکہ ماریں گے انہیں تو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے. ہاں، کافر مر جائیں پھر ہم احترام سے بات کریں گے. مسلمان ہوگا اور وہ کہے گا میں اسلام کا ماننے والا ہوں، میں تیرے سے بڑا اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، پھر میں اسے بتاؤں گا کہ تو ٹھیکیدار کہاں سے ہے؟ تیرا ابا تو چشتی رسول اللہ پڑھوا کے گیا اور تیرا ابا تو اشرف علی رسول اللہ پڑھا کے گیا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا.
بلکہ حضرت عمر تو اس سے زیادہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں میں تلوار نکالوں. تو آپ کے علی بھائی تلوار نہیں نکالتے, لہٰذا یہ تو مانے کہ میں حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. اور اگر وہ رضی اللہ عنہ ہے نا تو میں نہیں کہتا مجھے رضی اللہ عنہ کہیں کہ میں ان سے زیادہ نرم ہوں. کم از کم مجھے لعنت اللہ علیہ تو نہ کہے. نیکسٹ.